اگر آج کے انسان سے پوچھا جائے کہ طاقت کہاں ہے، عزت کہاں ہے، تو وہ فوراً کہے گا کہ طاقت پیسے میں ہے، اختیار میں ہے، شہرت میں ہے، لوگوں کی تعداد میں ہے۔ وہ سمجھے گا کہ جس کے پاس زیادہ وسیلے ہیں وہی طاقتور ہے، اور جس کے پاس زیادہ لوگ ہیں وہی عزت والا ہے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے رک کر حقیقت کو دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سب چیزیں مستقل نہیں ہیں۔ آج جس کے پاس طاقت ہے کل اس کے پاس نہیں ہوتی، آج جس کے پاس عزت ہے کل وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ، سلطنتیں اور طاقتور لوگ مٹی میں مل گئے۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر طاقت اور عزت واقعی انہی چیزوں میں ہوتی تو وہ ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہیں؟ کیوں ایک ہی انسان کبھی عزت میں ہوتا ہے اور کبھی ذلت میں؟ قرآن اس سوال کا ایک ایسا جواب دیتا ہے جو انسان کے سارے وہم کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یعنی اے اللہ تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تو جسے چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ آیت ایک بنیادی حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ طاقت اور عزت کسی انسان، کسی نظام یا کسی دنیاوی ذریعے کے پاس نہیں ہے، وہ صرف ایک ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عزت چاہتا ہے تو اسے اس دروازے پر جانا ہوگا جس دروازے سے عزت دی جاتی ہے، نہ کہ ان دروازوں پر جہاں صرف ظاہری چمک ہے۔ یہاں انسان کی سب سے بڑی غلطی شروع ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کچھ اصول توڑ دے، کچھ غلط راستے اختیار کر لے، کچھ سمجھوتے کر لے تو وہ طاقت اور عزت حاصل کر لے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو راضی کر لے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو عزت اللہ کے خلاف جا کر حاصل کی جائے وہ عزت نہیں ہوتی، بلکہ ایک وقتی دھوکہ ہوتا ہے جو آخرکار ذلت میں بدلتا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت گہری بات کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو چھوڑ کر عزت تلاش کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں وہ آخرکار انسان کو تھکا دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں اور اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے جسے سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لوگ ہمیں گرا سکتے ہیں، کوئی ہمارے رزق کو کم کر سکتا ہے یا کوئی ہمارے خلاف کچھ ایسا کر سکتا ہے جو ہماری زندگی کو تباہ کر دے۔ لیکن قرآن اس خوف کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی رزق کو کشادہ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تم سے لے لیا جائے وہ بھی اسی کے حکم سے لیا جائے گا۔ کوئی انسان، کوئی طاقت، کوئی جادو، کوئی ذریعہ تمہیں اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ چاہے تو پوری دنیا بھی تمہیں بچا نہیں سکتی۔ یہ بات سننے میں آسان ہے لیکن اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہمارا دل دنیا کے اسباب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، حالات سے ڈرتے ہیں، اور اللہ پر یقین نہیں رکھتے جتنا ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اصل طاقت پیدا ہوتی ہے،
جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا مالک، اس کا رزق دینے والا، اس کی عزت دینے والا صرف اللہ ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے جھکنا چھوڑ دیتا ہے، وہ غلط سمجھوتے کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور وہ اپنے اصولوں پر قائم رہتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ اسے ملنا ہے وہ اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنا وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ یہی حقیقی طاقت ہے، وہ طاقت جو انسان کو اندر سے مضبوط کرتی ہے، نہ کہ صرف باہر سے دکھاتی ہے۔ یہاں سے ہماری گفتگو ایک اور گہرے پہلو کی طرف جاتی ہے۔ اگر اللہ ہی عزت اور طاقت کا واحد ذریعہ ہے تو پھر انسان اس کے قریب کیسے آئے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اس سے دور کر دیتی ہے؟ اگر انسان یہ مان بھی لے کہ عزت اور طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے قریب کیسے آئے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے؟ اس کا جواب قرآن ایک بہت سادہ لیکن بہت گہرے اصول میں دیتا ہے: ذکر۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی کو دور کرنا ضروری ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ ذکر کو صرف زبان تک محدود سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذکر کا مطلب صرف کچھ الفاظ پڑھ لینا ہے، کچھ اذکار کر لینا ہے، یا کچھ مخصوص وقتوں میں اللہ کا نام لے لینا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ذکر دراصل ایک حالت ہے، ایک کیفیت ہے، ایک شعور ہے کہ انسان ہر لمحہ یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کے سامنے ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کے علم میں ہے۔ جب یہ شعور انسان کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے فیصلے بدل جاتے ہیں، اس کا رویہ بدل جاتا ہے، اور اس کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ جملہ بہت سادہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس کا علم نہیں تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسے خاص توجہ دیتا ہے، اسے اپنی رحمت کے دائرے میں لے لیتا ہے، اور اسے خاص مقام عطا کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو حقیقی عزت ملتی ہے، نہ کہ وہ عزت جو وہ خود بنا کر دکھاتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے کہ ذکر صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی حاضری کا نام ہے۔ اگر انسان زبان سے ذکر کرے لیکن دل غافل ہو تو وہ ذکر اپنی اصل تاثیر نہیں دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالی فرماتا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کرو اس کتاب کی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اور نماز قائم کرو۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ علماء اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کا اللہ کے ساتھ جڑ جانا سب سے بڑی چیز ہے۔ نماز، قرآن اور دیگر عبادات سب اس لیے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ یاد زندہ ہو جائے۔ نماز کو ہی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اقم الصلاۃ لذکری،
نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز خود مقصد نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ کہ انسان اپنے رب کو یاد کرے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالے۔ لیکن یہاں ایک خطرہ بھی ہے، اگر انسان عبادات کو صرف ایک رسم بنا لے اور اس کے پیچھے کی روح کو نہ سمجھے تو وہ ذکر نہیں رہتا بلکہ ایک عبادت بن جاتا ہے، اور عادت دل کو نہیں بدلتی بلکہ صرف وقت گزار دیتی ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جو انسان کے دل میں ایک تبدیلی پیدا کرے، وہ اسے برائی سے روکے، وہ اسے اچھائی کی طرف لے جائے، اور وہ اسے یہ احساس دلائے کہ وہ اکیلا نہیں ہے بلکہ ایک طاقتور ہستی کے سامنے ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو حقیقی سکون ملتا ہے، کیونکہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے لوگوں کا ڈر نہیں رہتا، اسے حالات کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہاں اطمینان کا لفظ بہت اہم ہے۔ یہ صرف ایک وقتی سکون نہیں ہے بلکہ ایک گہری انر سٹیبلٹی ہے، ایک ایسی حالت جہاں انسان حالات کے بدلنے سے نہیں بدلتا، جہاں وہ مشکل میں بھی مضبوط رہتا ہے اور جہاں وہ آسانی میں بھی مغرور نہیں ہوتا۔ یہی اصل طاقت ہے، وہ طاقت جو دل کو مضبوط کرتی ہے، نہ کہ صرف جسم کو۔ یہاں سے ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ذکر اتنا ضروری ہے تو پھر ہم میں سے اکثر لوگ اس سے دور کیوں ہیں؟ کیوں ہم اللہ کو صرف مشکل کے وقت یاد کرتے ہیں اور آسانی میں بھول جاتے ہیں؟ اور اگر کوئی انسان اللہ کو بھول جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے اور سیدھا رہتا ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسا خلا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی دنیاوی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہی خالی پن پھر اسے کمزور، بے چین اور بے سمت بنا دیتا ہے۔ قرآن اس کیفیت کو ایک بہت واضح انداز میں بیان کرتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وہ شخص جو ہمارے ذکر سے منہ پھیر لے ہم اس کو تنگ زندگی دے دیتے ہیں۔ یہ آیت انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا راز کھولتی ہے۔ جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ خالی نہیں رہتا، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا تو وہ اپنی خواہشات، اپنے ڈروں یا شیطان کے وسوسوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جب غفلت میں ہوتا ہے تو وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا، اس کے فیصلے غیر مستحکم ہو جاتے ہیں، وہ جانتے ہوئے بھی غلط کرتا ہے اور وہ بار بار ایسے راستے اختیار کرتا ہے جو اسے نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے، شیطان کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کو ایک بار گمراہ کرے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے دل کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور اچھائی کو مشکل اور بورنگ بنا دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کرنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ خود چن رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس پر شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی اصل آزادی کھو دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی خواہشات اور وسوسوں کا غلام بن چکا ہوتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اسے اچھا لگتا ہے، نہ کہ وہ جو صحیح ہوتا ہے۔ غفلت کا ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر خوف بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے
وہ لوگوں سے ڈرنے لگتا ہے، حالات سے ڈرنے لگتا ہے، مستقبل سے ڈرنے لگتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہوتا۔ وہ ہر چیز کو ایک دھمکی کے طور پر دیکھتا ہے، ایک خطرے کے طور پر، کیونکہ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی طاقتور ہستی ہے جو اسے سنبھال رہی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا انسان جو بظاہر بہت طاقتور لگتا ہے، اندر سے بہت کمزور ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ فکر میں آ جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس وسائل کم ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے کمزور ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو ہے، اور وہ ہے وہم اور خوف کا۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں سے ڈرنے لگتا ہے، جیسے کہ لوگ اس کے خلاف کچھ کر دیں گے، کوئی اسے نقصان پہنچا دے گا، یا کوئی چھپی ہوئی طاقت اس کی زندگی کو خراب کر دے گی۔ لیکن قرآن ان تمام ڈروں کو ختم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ جادو اور دیگر چیزیں بھی اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ کسی کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، نہ کہ کسی انسان کی مکمل طاقت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ باہر کی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کا اندر ہے۔ اگر انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتا، اور اگر وہ اس سے کٹ جائے تو وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا وہ اپنی زندگی اللہ کی یاد کے ساتھ گزارے گا، یا وہ غفلت میں رہ کر اپنی کمزوری کو بڑھاتا رہے گا۔ کیونکہ غفلت صرف ایک حالت نہیں، بلکہ ایک راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جو انسان کو آہستہ آہستہ کمزور، بے بس اور آخرکار گمراہ کر دیتا ہے۔ یہاں سے ہماری گفتگو ایک اور اہم پہلو کی طرف جاتی ہے۔ اگر غفلت انسان کو کمزور کرتی ہے اور ذکر اسے مضبوط کرتا ہے، تو پھر انسان اس حالت کو کیسے حاصل کرے جہاں وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھ سکے؟ وہ کیسے اپنے دل کو اس طرح تیار کرے کہ وہ غفلت میں نہ جائے؟ یہ ایک بہت نازک اور اہم حقیقت ہے کہ ہر علم ہر شخص سے نہیں لیا جا سکتا، خاص طور پر وہ علم جو دل کو بدلتا ہے، جو انسان کے باطن کو زندہ کرتا ہے۔ یہ صرف کتابوں سے یا عام لوگوں سے حاصل نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے خود اس راستے کو جیا ہو، جنہوں نے اللہ کو صرف پڑھا نہیں بلکہ محسوس کیا ہو۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو بھی دنیاوی انداز میں لینے لگے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں سے سیکھتے ہیں جو خود اندر سے مضبوط نہیں ہوتے، جو دنیا کے سامنے بڑی معذرت کے طریقے سے جیتے ہیں، جو ہر بات میں دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ دین کو بھی ایک کمپرومائز بنا دیتے ہیں، ایک ایسا ورژن جو دل کو نہیں جگاتا بلکہ صرف ذہن کو مطمئن کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا راستہ کمپرومائز سے نہیں ملتا، بلکہ ذہنی صفائی اور یقین سے ملتا ہے۔ وہ لوگ جو واقعی اللہ کے قریب تھے، ان کی زندگیوں میں ایک خاص قسم کی مضبوطی تھی۔ وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، وہ حالات سے نہیں جھکتے تھے، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست اللہ سے تھا۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین اور بعد کے بڑے علماء اور اولیاء، ان سب میں ایک چیز یکساں تھی، انہوں نے اللہ کو اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا۔ ان کے لیے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز تھی، نہ کہ لوگوں کی تعریف یا دنیا کی کامیابی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کے لیے دنیا کی کوئی چیز بڑی نہیں رہتی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ایک حالت ہے۔ جب انسان واقعی اللہ کو پہچان لیتا ہے تو
تو اس کے اندر ایک ایسی آزادی آ جاتی ہے جو کسی اور چیز سے نہیں آ سکتی۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں سب کچھ چھوڑ کر سچ کی تلاش کی، کیونکہ انہیں محسوس ہوا کہ صرف علم کافی نہیں ہے جب تک دل زندہ نہ ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اور شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، جہاں ایک ظاہری علم رکھنے والا انسان ایک ایسے شخص سے ملا جس نے اس کے دل کو جگا دیا اور اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنی ہے، ذکر سیکھنے کا مطلب صرف کچھ اذکار سیکھنا نہیں، بلکہ ایک ذہن سیکھنا ہے، ایک ایسا انداز فکر جہاں انسان ہر چیز کو اللہ کے نظریے سے دیکھتا ہے، جہاں وہ اپنے فیصلوں میں یہ دیکھے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، نہ کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ ذہن خود سے نہیں تعمیر ہوتا، اس کے لیے انسان کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اس راستے پر چل چکے ہوں، جو اسے رہنمائی کر سکیں، جو اسے یہ دکھا سکیں کہ اللہ کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے۔ یہاں ایک خطرہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ انسان غلط لوگوں سے سیکھ لے، ایسے لوگ جو بظاہر دین کی بات کرتے ہیں لیکن اندر سے دنیا کے غلام ہوتے ہیں، وہ انسان کو بھی وہی بنا دیتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو دین کی بات تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں وہ یقین نہیں ہوتا جو اسے مضبوط بنا سکے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان ذات کو دیکھے، وہ دیکھے کہ جس سے وہ سیکھ رہا ہے کیا وہ خود اللہ پر مکمل یقین رکھتا ہے، کیا وہ خود دنیا کے سامنے جھکتا ہے یا وہ صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ قرآن میں بھی یہ بات بار بار آتی ہے کہ انسان کو صادقین کے ساتھ رہنا چاہیے، سچوں کے ساتھ، کیونکہ انسان جس کے ساتھ رہتا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے۔ اگر وہ کمزور لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی کمزور ہو جائے گا، اور اگر وہ ایمان کے مضبوط لوگوں کے ساتھ رہے گا تو وہ بھی مضبوط ہو جائے گا۔ یہاں سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، ذکر صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک ماحول بھی ہے۔ اگر انسان ایسے ماحول میں رہے جہاں اللہ کی یاد ہو، جہاں سچ کی بات ہو، جہاں لوگ دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دیتے ہوں، تو اس کے لیے ذکر آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسے ماحول میں ہو جہاں ہر چیز دنیا کے گرد گھوم رہی ہو، تو اس کے لیے ذکر کو برقرار رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ذکر سیکھنا ایک زندگی بھر کا کام ہے۔ یہ ایک دن میں نہیں آتا، نہ ہی صرف کچھ الفاظ یاد کرنے سے آتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ دل میں اترتا ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ اسے تلاش کرتا ہے، اور جب وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اصل طاقت دیتا ہے، وہ طاقت جو نہ صرف اسے مضبوط بناتی ہے بلکہ اسے دوسروں کے لیے بھی ایک روشنی بنا دیتی ہے۔ اب یہاں سے ہماری گفتگو اپنے آخری اور سب سے اہم مقام کی طرف جاتی ہے۔ اگر انسان اللہ کو یاد کرے، اس کے قریب ہو اور صحیح لوگوں سے سیکھے، تو اس کی زندگی میں اصل تبدیلی کیا آتی ہے، وہ کیسے ایک ایسا انسان بنتا ہے جسے اللہ بھی چاہتا ہے اور لوگ بھی۔ اگر انسان واقعی اس مقام تک پہنچ جائے جہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف جھکتا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیتا ہے، تو پھر ایک ایسا دروازہ کھلتا ہے جو عام لوگوں کے لیے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ خود بندے کو یاد کرتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عزت خود انسان کے پیچھے آتی ہے، اسے مانگنا نہیں پڑتا، لوگ اس کی طرف کھنچتے ہیں، دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور اس کا وجود خود ایک دلیل بن جاتا ہے۔ یہ وہ عزت نہیں ہوتی جو پیسے سے خریدی جائے یا طاقت سے چھینی جائے، بلکہ یہ وہ عزت ہوتی ہے جو دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ یہی اصل طاقت ہے، وہ طاقت جو انسان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتی سوائے اللہ کے، وہ طاقت جو انسان کو سچ پر قائم رکھتی ہے چاہے دنیا اس کے خلاف ہو جائے،
وہ طاقت جو انسان کو خوف سے آزاد کر دیتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سہارا کون ہے۔ یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو وہ صرف اسے عزت نہیں دیتا، بلکہ اسے راستہ بھی دکھاتا ہے، اسے محفوظ بھی رکھتا ہے، اور اسے ایک ایسی بصیرت دیتا ہے جس سے وہ چیزوں کو صحیح دیکھ سکتا ہے۔ وہ بندہ پھر دنیا کو صرف ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتا، بلکہ ایک اندرونی نظر سے دیکھتا ہے جو اسے دھوکے سے بچاتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت وہ چیز ہے جو دل کو زندہ کرتی ہے، اور جب دل زندہ ہو جائے پھر دنیا کی کوئی چیز اسے غلام نہیں بنا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل آزادی بھی یہی ہے، اللہ کے ساتھ جڑ جانا اور اس کے علاوہ ہر چیز سے آزاد ہو جانا۔ یہاں ایک اور حقیقت بھی سامنے آتی ہے۔ جب انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں مشکلات ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کا ان کے ساتھ تعلق بدل جاتا ہے۔ وہ مشکلات کو ایک امتحان کے طور پر دیکھتا ہے، نہ کہ ایک سزا کے طور پر۔ وہ جانتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم اور حکمت کے تحت ہو رہی ہے، اس لیے وہ بے چین نہیں ہوتا، بلکہ صبر کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ نہ خوشی میں بہک جاتا ہے، نہ غم میں ٹوٹتا ہے۔ وہ ایک توازن میں آ جاتا ہے، ایک ایسی حالت میں جہاں وہ ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ بہت ذاتی ہے۔ کیا ہم واقعی عزت چاہتے ہیں؟ کیا ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمیں طاقت ملے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم اسے کہاں تلاش کریں گے۔ کیا ہم اسے لوگوں کے دروازوں پر تلاش کریں گے، یا اس دروازے پر جائیں گے جہاں سے وہ دی جاتی ہے؟ کیونکہ حقیقت بہت صاف ہے، جو اللہ کے دروازے پر جاتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور جو دنیا کے دروازوں پر جاتا ہے وہ ہمیشہ تھک کر خالی ہو کر واپس آتا ہے۔ یہ زندگی ایک انتخاب ہے، یا تو انسان اللہ کو اپنا مرکز بنا لے اور پھر دنیا اس کے تابع ہو جائے، یا وہ دنیا کو اپنا مرکز بنا لے اور پھر وہ خود اس کا غلام بن جائے۔ اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ کتنے لوگ تمہیں مانتے ہیں، اصل طاقت یہ ہے کہ اللہ تمہیں مانتا ہے۔ اصل عزت یہ نہیں ہے کہ لوگ تمہاری تعریف کریں، اصل عزت یہ ہے کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اور جب یہ ہو جائے تو پھر تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ تم نے وہ حاصل کر لیا جس کے بعد سب کچھ چھوٹا ہو جاتا ہے۔